بسم اللہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں احادیث نبویہ، دوسروں کے ساتھ آپ کے فضائل پر مشتمل احادیث۔ نمبر 1، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میں نے انہیں اس سے آگاہ کیا تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ایک آزمائش سے دو چار ہوں گے، ایک آزمائش سے دو چار ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس سے آگاہ کیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک ان تینوں یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت پر مشتمل ہے کہ یہ تینوں جنتی ہیں۔ اس سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلالت موجود ہے کہ اگر خود پسندی وغیرہ کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے، ورنہ تعریف منہ پر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا، اگر اس کی تعریف کیجیے کہ میں پھر وہ غرور میں آ جائے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو منہ پر بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور ابتلا و آزمائش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو خبر دی، یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ یہ تینوں صحابہ ایمان و ہدایت پر قائم رہیں گے۔ نمبر 2، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ احد ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر تو صرف نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنا قدم احد پہاڑ پر مارا۔ پرسکون ہو جا، تجھ پر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ ان کے والد سعید ابن العاص نے انہیں خبر دی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ آئے اور اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اپنا کپڑا سمیٹ لو۔ مجھے اجازت دی، میں نے اپنی ضرورت پوری کی اور واپس ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے تو آپ اس طرح اٹھ کر نہیں بیٹھے جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی آمد پر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عثمان شرمیلے آدمی ہے، مجھے خوف ہوا کہ اگر اسی حالت میں انہیں آنے کی اجازت دے دوں تو وہ اپنی ضرورت مجھ سے نہ کہہ سکیں گے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں رانیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، یعنی کپڑا نہیں تھا اس پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے گفتگو کی اور چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت طلب کی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے، انہوں نے بھی آپ سے گفتگو کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ پھر آپ نے اجازت دی، عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پرواہ نہ کی، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پرواہ نہ کی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے
اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہوں۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام حیا کا مقام ہے، اور حیا سامنے والے کے اجلال و تعظیم اور اپنے نفس میں نقص کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حق تعالیٰ کے اجلال کا غلبہ ہوا اور انہوں نے اپنے نفس میں نقص و تقصیر محسوس کیا، اور یہ دونوں چیزیں مقربین بارگاہ الہی کی بڑی خصلتوں میں سے ہے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ہوا اور اللہ کی خاص مخلوق ملائکہ ان سے حیا کرنے لگے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے اولیاء اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے سچے حیادار عثمان ہیں، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہے، اور کتاب الہی کے سب سے بڑے حافظ اور قاری ابی بن کعب ہے، اور فرائض کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا، جو احادیث میں وارد ہوئی تھی، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، خصوصاً خلفائے راشدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی عملی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔